طلع البدر علينا 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 طلع البدر علينا. یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین گل کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق کا انکار. قبول حق کی راہ میں خاندانی عصبیت، آبائی عقائد اور موروثی تصورات ہمیشہ سنگ گرا ثابت ہوئے ہیں. اچھے اہل نظر اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو بات بہت زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے. لوگ حق و صداقت کو باپ دادا کی محبت و احترام کے پیمانوں سے ناپنا چاہتے ہیں. انسانی فطرت کی اس کمزوری نے سچائی کے ماننے میں سدا رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور رکھنے ڈالے ہیں. تمام مصلحین اور حق کے مبلغین کو اکثر و بیشتر اسی ناصح ذہنیت سے سابقہ پڑا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم نے جب توحید کا گلگلہ بلند کیا تو چاند، ستاروں اور بتوں کی پوجنے والی قوم اس بات پر بگڑ گئی کہ ہیں آزر کا بیٹا کہ ہمارے سے بھی زیادہ عقل مند اور حق شناس ہے. اتنے بڑے بڑے مرتبوں اور شخصیتوں کے لوگ کیا بالکل نہ سمجھ تھے؟ صدیوں سے ہم جس راستے پر چلتے آئے ہیں، کیا ابراہیم کے کہنے سے اس کو چھوڑ دے؟ پوری قوم نے حضرت ابراہیم کا مذاق اڑایا، ان کے پیغام کو جھٹلایا اور خود ان کے گھر کے لوگ اس مخالفت میں پیش تھے. حضرت سیدنا موسیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. فرعون جس قوم کا خدا تھا، اس نے حضرت موسیٰ کی شدید مخالفت کی. ان لوگوں کو بادشاہ پرستی کا مرض لاحق تھا. جو شخص تاج تخت کا مالک ہوتا ہے خدائی کا دعوے دار بھی بن جاتا. بادشاہوں کے درباروں میں سجدے ہوتے اور جبروت و سطوت کی ماری ہوئی مخلوق بادشاہ کو خدا کا سایہ نہیں بلکہ خدا سمجھتی تھی. حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم سے سابقہ پڑا وہ آبا پرستی میں پچھلی قوموں سے منزلوں آگے تھی. اپنے پرانے عقیدوں کے خلاف جب انہوں نے سچائی کی باتیں سنی تو ساری قوم مخالفت پر آمادہ ہو گئی. آپ کا چچا ابو لہب دشمنان اسلام اور مخالفین رسول کا سرگروا تھا. اس کمبخت اور بد نصیب کا تو دن رات کام ہی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے یہ بھی ساتھ ہو لیتا. وہاں پہنچ جاتا، آپ لوگوں کو سمجھاتے، حق صداقت کا درس دیتے، نیکی کی تبلیغ فرماتے تو ابو لہب آپ کی مخالفت کرتا. قریش سے کہتا کہ لوگوں کہیں عبداللہ کے بیٹے کی باتوں میں آ کر اپنے آبائی دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا. یہ میرا بھتیجا تو معاذ اللہ بے دین ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی ہے؟ صدیوں سے ہمارے اسلاف جن بتوں کی پرستش کرتے آئے ہیں، کیا اس ایک آدمی کے کہنے سے ان کو ٹھکرا دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. جب تک میری جان میں جان ہے لات و منات اور نصر و حبل کی عظمت کے پرچم سرنگو نہیں ہوں گے. اور ہاں، یہ محمد آخرت کے عذاب سے لوگوں کو اکثر ڈراتا رہتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ آخرت کیا بلا ہے؟ کیا مرنے کے بعد کہیں کوئی پھر زندہ ہو سکتا ہے؟ نہ سمجھی کی باتیں. او صاحبو، 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ بے دیکھی ہوئی حقیقت کو ہم آخر کس طرح مان لیں؟ ہم تو اس کو جب سچا جانے کہ اپنے خدا سے ہماری بات کرا دے. یہ تو ہو کہ کم سے کم آسمانوں سے آوازیں آئے کہ ابن عبداللہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اس کی بات پر دنیا کو ایمان لے آنا چاہیے. اور ایک ابو لہب ہی کیا تھا، تمام قریش یہی کہتے تھے کہ یہ محمد خدا کا کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے اور غاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس کے بیوی بچے ہیں، دنیا کی ضرورتیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. نبوت کا منصب تو مکہ یا طائف کے کسی دولت مند یا شیخ قبیلہ کو ملنا چاہیے تھا. محمد ابن عبداللہ کے گھر میں تو بیٹھنے کے لیے ثابت چٹائی نہیں ہے، کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں اس کے گھرانے میں. بھلا ایسے مفلس اور تہی دست کو نبی مان کر ہمیں کیا مل جائے گا؟ جن لوگوں نے اب تک محمد کو اپنا پیشوا مانا ہے ان میں زیادہ تر غریب کلاس اور پریشان روزگار ہیں. کسی کے پاس تو بدن چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں. ہم بھی محمد کی جماعت میں شامل ہو کر ان جیسے بن جائیں؟ اور صاحب، ابن عبداللہ کے ہم عقیدہ اور ہم خیال ہونے کے معنی یہ ہے کہ تمام قریش کی مخالفت مول لے لیں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیں. یہ تجارت بڑی مہنگی پڑے گی، بلکہ اس میں ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے. وہ لوگ ایک دوسرے سے یہ بھی کہتے کہ محمد پر کوئی شک نہیں،
انتہائی راست باز، صادق الوعدہ اور امین ہیں۔ اس کے 40 سال ہمارے درمیان بسر ہوئے ہیں، آج تک کوئی بری بات اس سے ظہور میں نہیں آئی کہ اس کے کردار پر کوئی ذرا سی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایسا شریف، عفیف اور سچا آدمی تو سارے عرب میں نہیں ہے۔ مکہ کی گلیاں، قبیس کی چوٹیاں، صفا کی چٹانیں اور کعبہ کی خوابیں اس محمد بن عبداللہ کے نیکوکاری کی شہادت دیتی ہیں۔ اس کی اب تک سب باتیں اچھی ہی رہتی ہیں۔ سنو، وہ محمد نے چند دن سے جو اس نے ہمارے بتوں کی برائی کرنی شروع کی ہے، یہ ہمیں پسند نہیں، مگر میں کہتا ہوں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہمارے بتوں کے مخالف رہے ہیں۔ ایک قریشی نے کہا، نہیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے جواب دیا، ارے صاحب، آپ تو خوش فہمیوں کے شبستانوں کے رہنے والے ہیں، اور معاف فرمائیے، کم نظر بھی۔ محمد کی پچھلی زندگی پر تو ذرا ایک نگاہ ڈالی جائے، حقیقت حال واضح ہو جائیں گی، اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ پیر سال خوردہ نے کہا، اچھا کہیں تو صحیح، آپ تو نکاح کی طرح شرطیں بندھوا رہے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، آدمی کے خیالات اس کے عمل، فعل، کردار اور زندگی سے پہچانے اور معلوم کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے بچپن میں محمد کو کسی بت کے پاس پھٹکتے بھی دیکھا ہے؟ سننے والا نفی میں، نہیں۔ اور دور جوانی میں جہاں تک کہ کوہ صفا پر اعلان کرنے تک محمد کو بتوں کی طرف ذرہ برابر بھی متوجہ پایا؟ پھر سر کو نفی آمیز جنبش۔ تو پھر اس کا یہی مطلب نکلا کہ محمد نے کھل کر اعلان تو اب کیا ہے، مگر عملی طور پر وہ ہمیشہ سے بت پرستی کا مخالف رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہ ہو تو لاؤ بتاؤ۔ زید بن عمرو بن نفیل نے محمد کی ایک دفعہ دعوت کی تھی۔ گوشت کے خوان جب سامنے آئے تو اس نے جھٹ سے کہہ کر ہاتھ کھینچ لیا کہ بتوں اور استحانوں پر چڑھایا ہوا گوشت میں نہیں کھاتا، میں تو وہ کھاتا ہوں جو خدا کے نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ تو اسی دن سمجھ گئے تھے یہ شخص ایک دن رنگ لائے گا، اور صاحب، یہ ابن عبداللہ تو ہمارے رسم و رواج، معاشرت اور میلوں ٹھیلوں تک کا مخالف رہا ہے۔ پچھلے سالوں میں کیسے کیسے گانے بجانے ہوتے رہے ہیں، حسین کوکنیز رفادہ کے نغمے کو وہ رقص پر 90 سال کے بوڑھے جھوم جھوم گئے ہیں، اور بنت عاصم کی دف نوازی نے آنکھوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ سارا مکہ ان محفلوں میں شریک ہوا، مگر محمد کی پرچھائی بھی وہاں کہیں نظر نہ آئی۔ شراب ہم عربوں کا موروثی شغل ہے، ہم جام و مینا کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتے، لیکن محمد ابن عبداللہ کو میں نوشی کے کسی شغل میں نہیں دیکھا گیا۔ میں اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد نے آج تک جام شراب چھوا تک نہیں، تو پھر آخر اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ ہی ذرا تشریح کر دے تو اچھا ہے۔ ایک آواز، جس طرح 2 اونٹ اور 2 اونٹ 4 اونٹ ہوتے ہیں، اس سے کم ہو سکتے ہیں اور نہ اس سے زیادہ، اسی طرح یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ محمد ہمارے مذہب، تمدن، معاشرت اور گرد و پیش کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہے۔ اسے ہماری تہذیب ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس کی زندگی سب کی زندگیوں سے مختلف رہی ہے۔ اپنوں میں رہ کر یہ بیگانہ روی، مخالفت، بیزاری اور دوری و نفرت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہنے والوں کی باتوں پر بیک وقت کئی سروں کو جنبش ہوئی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ حضرت سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر کفر کے ایوانوں کو کپکپا دیا۔ جہاں جہاں اس کلمے کی گونج پہنچی، شرک و ظلم کے عناصر کانپنے لگے۔ ابو جہل اور ابو لہب بھڑکے کہ ہماری سیادت پر اس کی زد آ کر پڑتی ہے۔ ابو سفیان تھرایا کہ میری سرداری کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے۔ نسب و نسل اور خون و رنگ پر فخر کرنے والے ڈرے کہ ہمارے نسبی فخر و غرور کے بتوں پر ضربہ لگائی جا رہی ہے۔ کاہنوں، راہبوں، جادوگروں اور پروہتوں، پجاریوں کو پسینہ آ گیا کہ ہمارا مذہبی تقدس اس کلمہ توحید نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نفس کے بندے اور خواہشوں کے پرستار خوفزدہ ہوئے کہ ہوسکاریوں کے خلاف یہ محاذ قائم ہو رہا ہے۔ ہماری نفسانی لذتوں کے تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے، اور عیش پروردہ زندگیاں بے مزہ اور بے کیف ہو کر رہ جائیں گی۔ جو جتنا زیادہ برا اور راہ استقامت سے جس قدر زیادہ دور اور منحرف تھا، وہ اتنا ہی زیادہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ سچے خدا کا نام بلند ہوتے ہی ہر مصنوعی رب، جھوٹے خدا اور بناوٹی معبود لرز گیا۔ قریش مکہ، یمن، شام اور دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے پیغام کا تذکرہ چھیڑتے تو سننے والے آپ کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتے۔ ان کے دل محسوس کرنے لگتے
کہ انقلاب جیسا ہماری طرف بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے رد عمل سے باہر نہیں رہ سکتے۔